بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 35 ہے۔ فاضل قاری حضرت مولانا نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری کی ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ کھجور کی ہزاروں گٹھلیاں صاف اور معطر کر کے کورے گھڑوں میں بھر رکھتے تھے اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ان گٹھلیوں پر درود شریف پڑھیں، اور آپ کا یہ معمول سال ہا سال جاری رہا۔ بعض اوقات شاگرد شکایت کرتے کہ روٹی میں کمی آ گئی ہے، کھانا کم پڑ گیا ہے، تو آپ فرماتے کہ تم نے ضرور درود شریف پڑھنے میں کوتاہی کی ہوگی، کیونکہ درویش بعض اوقات ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے اور 10-20 گٹھلیاں گراتے جاتے تھے۔ پھر آپ دوسری صبح خود حلقہ درود میں بیٹھتے اور درویشوں کے معمول پر کڑی نگرانی کرتے، اور دوپہر کا کھانا اپنے سامنے کھلاتے اور فرماتے آج اگر کھانا کم پڑ جائے تو مجھے کہنا۔ پھر کھانا آتا، 20-20 درویش پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے، لیکن پھر بھی کھانا بچ جاتا تھا، جو حضرت شاہ محمد غوث کے مزار جو کہ بیرون دلی دروازہ لاہور پر واقع ہے، وہاں بیٹھے مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، درود شریف کی جتنی بھی فضیلتیں اور مشاہدے آپ سن لیں، ہر ایک مشاہدے اور فضیلت میں یہی ذکر کیا گیا ہے، یہی خلاصہ ہے کہ درود شریف ہر مسئلے کا حل ہے۔ درود شریف سے ہر شخص کو فیض ملتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ لیکن آج ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ درود شریف کا فیض ایک شخص کو کبھی بھی نہیں ملتا، چاہے وہ جتنا مرضی پڑھ لے۔ چھوٹی موٹی برکتیں تو شاید وہ دیکھ لے، لیکن فیض نہیں ملتا اسے۔ فیض کسے کہتے ہیں؟ درود شریف کا فیض۔ درود شریف کا فیض جسے ملتا ہے نا، اس کے گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ جس کو درود شریف کا فیض ملتا ہے نا، اس کو لا علاج بیماریاں نہیں ہوتی۔ جس کو درود شریف کا فیض ملتا ہے نا، اس نے قرضہ نہیں دینا ہوتا کسی کو۔ جس کو درود شریف کا فیض ملتا ہے نا، وہ سنگین مقدموں میں نہیں الجھتا۔ جس کو درود شریف کا فیض ملتا ہے، اس پر جادو بندش نہیں ہوتی۔ اور یہ درود شریف کا فیض ہی ہے نا کہ لا علاج بیماری تھی، کئی سالوں سے آپ رو رہے تھے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، درود شریف پڑھنا شروع کیا اور فیض مل گیا۔ اور جہاں آپ کو فیض نہ مل رہا ہو نا، سمجھ لے کہ ابھی آپ میں کمی ہے، آپ کے اندر کمی کوتاہی ہے، ورنہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو درود شریف کے سامنے اٹکا رہے۔ کئی سال روتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور جب انہیں کہا جائے نا محبت میں کمی ہے یا کوئی اور کمی آتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو محبت رسول کی نیت سے پڑھتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ ہمارا مقصد ان کو سمجھانا اصلاح ہوتا ہے، سیدھا رستہ دکھانا ہوتا ہے، ہم ان کو تنقید نہیں کرتے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو فیض ملتا ہی نہیں، وہ جو مرضی کر لے۔ کون ہے وہ شخص؟ جو شخص کسی بھی مسلک کے عالم کو یا کسی بھی ولی اللہ کو برا بھلا کہے یا کسی سے بغض رکھے، اس شخص کو درود شریف کا فیض، درود شریف کی حلاوت اور درود شریف کا سرور کبھی بھی نہیں ملتا۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں۔ آج اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہاں دعا پڑھے، یہاں درود پڑھے اور فوراً دعا قبول ہو جائے، تو یہ ولی اللہ کا اور علماء کا احترام ہے، ورنہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ درود شریف نے اگر آج ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا ہے، تو ہم صوفیزم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کے مسلک کو برا بھلا نہیں کہا،
اور نہ ہی درود شریف کا رستہ ایسا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو برا بھلا کہا جائے۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں جو ہے بزرگان دین جو ہیں یا فلاں عالم جو ہے ان کے مشاہدات کیوں بیان کرتے ہیں، ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ پرسوں مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ آپ اشرف علی تھانوی کے مشاہدات بیان نہ کریں، ہم سنی بہن بھائیوں کے دل آزاری ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں نہ بیان کرے، جی وہ گستاخ رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے دادا پر دادا اور ان کے دادا پر دادا کے ایمان کا نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا ایمان کیسا تھا، ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا پردادا دیکھا ہوگا یا اس کے دادا کو دیکھا ہوگا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، وہ گستاخ تھے؟ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا آپ نے، اپنے ہی مولویوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریریں دیکھ کر کہہ دیا کہ جی وہ تو انہوں نے فلاں مولوی کو گستاخ لکھا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اشرف علی تھانوی کے واقعات مشاہدات میں نے بتائے تو وہ درود شریف سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے کبھی کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑا، نہ ہی اپنی گفتگو میں وہ کیا، اور بہت کم لوگ ہیں جو میرا مسلک جانتے ہیں، میں کیا ہوں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم بریلوی بھی ہیں، ہم دیوبندی بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم اہل تشیع بھی ہیں۔ درود کے رستے میں سب ایک ہے۔ ہمارے دل میں پوری امت کا غم ہے، پوری امت کا درد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کے دل میں یہی درد تھا، یہی غم تھا کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، کے پتھر کھا کر بھی کہا کہ ان کو 2 پہاڑوں کا عذاب نہ دو، ہو سکتا ہے یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسل میں سے یہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اور وہ نبی جو اپنے دشمنوں کو بھی جگہ دیتا تھا، اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتا تھا، اپنے دشمنوں کے بھی کام آتا تھا، غیر مسلموں کے بھی کام آتا تھا، کیا ہم اس نبی کے امتی نہیں ہیں؟ اس نبی کا ذکر بلند نہیں کر رہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن سے بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہی وہ رحمت تھی جسے دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا آپ نے حضرت بلال کے ایمان قبول کرنے کا، اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہیں سنا کہ سخت بخار تھا اور سخت ہی سردی تھی، مالک نے ذمہ لگایا تھا چکی پیسو، بیٹھے چکی بھی پیس رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، دیکھا ایک حبشی رو رہا ہے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا بخار ہے، احساس نہیں، مالک کو کام کرنے کو کہا ہے، چکی پیسنے کو کہا ہے، یہاں کون کس کا احساس کرتا ہے؟ اپنے لفظوں میں یہ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، گرم دودھ کا، اور کہا جاؤ سو جاؤ، چکی میں پیستا ہوں۔ صبح تک چکی پیستے رہے، دوسری رات بھی یہی کیا، تیسری رات بھی یہی کیا۔ پھر پوچھا قربان جاؤں آپ پر، آپ کی صورت مبارکہ کتنی حسین ہے، کون ہے آپ؟ کون کس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے؟ آپ کیوں میرے لیے یہ کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ دیکھے وہ غیر مسلم تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا معاملہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو میرے عزیزوں، آج اگر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے کچھ عبارات ایسی لکھی ہیں جو آپ کو پسند نہیں آئی، لیکن اگر آپ اس کے درود کے مشاہدات لوگوں کو بتا کر لوگوں کو درود شریف کے رستے پر لے آئیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے بتانے سے اور اس کے واقعات بتانے سے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اس کے واقعات بتانے سے لوگ درود کے رستے پر آ رہے ہیں؟ اور کیا آپ اس سے یہ سوچ کر محبت نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارے نبی کا نام لیا، یہ ہمارے نبی کا نام لیوا ہے؟ باقی مسائل اختلاف الگ چیز ہے، درود کے رستے پر ہم سب ایک ہیں۔ خدا را اس درود کے رستے پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا سنی نہ کرے۔ یہ امن کا رستہ ہے، محبت کا رستہ ہے، پیار محبت سے سب کو اس رستے پر لے کر آئیں۔ کتنی غلط بات ہے کہ آپ علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے سینے میں احادیث ہے۔ کل کو اگر اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور آپ کو پکڑ لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو انہیں دیکھا تک نہیں،
کہ وہ تھے کون، ان کا ایمان کیا تھا، عقیدہ کیا تھا. آپ نے اپنے مولویوں کی باتیں سن کر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور باتیں بھی وہ جو چند ایک ہے، اپنے مطلب کی باتیں نکال لی، باقی اصل مقصد چھوڑ دیا. کیوں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ کی اپنی قبر ٹھیک ہے جو آپ دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ محروم ہیں اب تک درود شریف کے فیض سے. یہ لکھ لیں میری بات، جو شخص علماء کو یا کسی بھی ولی اللہ کو برا بھلا کہے گا، درود شریف کا فیض اسے کبھی نہیں ملے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں تو درود کا فیض ملتا ہے، ہم تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، وہ لوگ جہالت میں ہیں. میں گنوا سکتا ہوں کس کے گھر میں کیا مسئلہ ہے، مجھے تو سب اپنے مسئلے بتاتے ہیں نا اور روتے ہیں. تو میرے عزیزو، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو اب تک آپ کا فیض ہی نہیں مل رہا، دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، تو دیکھے کہاں غلطی ہو رہی ہے آپ سے. جس دن آپ عشق میں کامل ہو گئے اس دن آپ کو درود کا فیض ملے گا. خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو تھا، جب ایک نابینا نے کہا تھا میں درود پڑھتا ہوں اور میری آنکھیں روشن نہیں ہو رہی، تو آپ نے جلال میں آ کر کہا تھا کہ درود شریف ایسی چیز نہیں ہے کہ تو پڑھے اور تیری آنکھوں کی روشنی نہ آئے. دوبارہ پڑھ، محبت سے پڑھ. اور پھر اس نے پڑھنا شروع کیا، 9 لاکھ پر پہنچا تو اللہ پاک نے اس کو بینائی عطا کر دی. تو آپ کو بھی یہی کہوں گا، درود شریف ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اولاد نہ ملے، آپ کے گھر کے مسئلے نہ حل ہو، آپ کی بیماریاں نہ ختم ہو، آپ کو زیارت نہ ہو. آپ میں کمی ہے تو آپ کی حاجات اٹکی ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام نے نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا تو فوراً معافی مل گئی. کیا آپ کو نام مبارک کے صدقے فیض نہیں مل سکتا؟ ان جھگڑوں سے نکلے، ایک امت بن جائیں، درود شریف کی دعوت دے سب کو. انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو فیض بھی ملے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی. آپ میرے گھر آئیں، میں ایک ایک چیز پہ انگلی رکھ کر، ہاتھ رکھ کر گنوا سکتا ہوں کہ میں نے درود پڑھ کر دعا مانگی مجھے یہ بھی ملا، میں نے درود پڑھ کر دعا مانگی مجھے یہ بھی ملا، اولاد بھی ملی، پسند کی شادی بھی ہوئی، رزق بھی مل رہا ہے. حالانکہ اور کوئی کام نہیں کرتا، صبح سے شام تک یہی درود کا کام کر رہا ہوں. رزق بھی دے رہے ہیں اور بے پناہ دے رہے ہیں، اچھا دے رہے ہیں. میرے گھر والوں سے آ کے اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ رزق کہاں سے آتا ہے، کیسے دے رہا ہے اللہ پاک. لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کریں، تنخواہ ہم دیں گے. یہ میری ٹیم بھی جانتی ہے. میرے عزیزو، چھوڑ دے اس بحث کو کہ اشرف علی تھانوی کے واقعات بیان نہ کرے. اور میں نے آپ کے کہنے سے رک جانا ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں رکنا. میں نے ہر اس بندے کی درود کی دعوت سنانی ہے لوگوں کو جو محبت سے درود پڑھتا ہے. اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میرے سامنے اگر ہندو بھی درود پڑھے تو میں اس کو بھی محبت سے اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں کہ اس نے میرے نبی کا نام لیا. اور سب سے بڑی حیرانی یہ ہوگی کہ جو کتاب آپ تک فی سبیل اللہ پہنچی ہے، یہ میں نے اپنی ٹیم کو بھی آج تک نہیں بتایا، جو کتاب آپ کو فی سبیل اللہ آپ کے ہاتھوں میں پہنچی ہے مشاہدات کی، اس کی تیاری میں قدم قدم پر ایک عیسائی نے میرے ساتھ تعاون کی ہے. میرے ساتھ جا کر کمپوزنگ کروائی، میرے ساتھ جا کر پبلشنگ کروائی، میرے ساتھ جا کر اس کی فی سبیل اللہ تقسیم کروائی، ٹائٹل بنوایا میرے ساتھ جا کر. وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے نبی میں کیوں جاؤں، وہ محبت کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ذکر رسول کرنے والوں سے محبت کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں. جس دن ہمارے دلوں میں امت کا غم آ گیا، ہمیں درود کا فیض بھی ملے گا، ہمیں درود کی حلاوت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور درود کی تعداد بھی بڑھے گی. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.